ایک بار پھر سے موجود ہے، اور میں تھوڑا سا بیسکلی ویٹ کر رہا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے تاریخ آ چکی ہے. جو لوگ انتظار کر رہے تھے ان کو مبارک ہو. 8 فروری ول بی دا ڈیٹ. الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو سماعت ہو رہی تھی 90 دن کے اندر الیکشن کرانے سے متعلق، اس کے اوپر یہ بیسکلی ایک ججمنٹ سامنے آیا، اور ججمنٹ کیا بلکہ حکم دیا گیا کہ بھائی جا کے آپ ڈیٹ اس حوالے سے دیں اور صدر صاحب سے مشاورت کریں. تو سکندر سلطان راجہ صاحب جو کہ چیف الیکشن کمشنر تھے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ صدر صاحب نے ان کو بلایا تھا تو اس وقت انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم سب یہ پٹتے رہ گئے تھے کہ آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ 48 یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیٹ دیں گے. تو الیکشن ایکٹ یا کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ آئین کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال یہ لوگوں کو سمجھنے میں تاخیر ہوتی ہے. اچھا، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آئین ایک تو سپریم ڈاکیومنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کے لیے، کوئی امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن اگر ہوں تو ایک پیج پہ ہوں، پھر نمبرز بھی پورے ہوں تو ہی یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا، ایکٹ جو پارلیمنٹ کا ہوتا ہے یا کوئی بھی قانون بنتا ہے یا لا بنتا ہے، اس کے لیے سمپل میجورٹی بھی کافی ہوتی ہے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بہرحال خوش آئند ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہوں گے، جمعرات کا دن ہوگا، عام تعطیل ہوگی. تو وہ ایک جو ایک ایمبیگویٹی تھی، ایک خام خواہ کی کیفیت تھی کہ جو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا اور بھی آگے جا سکتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما کہہ رہے تھے، تو ویسا نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور ایوان صدر کے درمیان یہ معاملہ غیر ضروری طور پر طوالت اختیار کر گیا، اور چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ اگر صدر صاحب کو ضرورت تھی کوئی اس حوالے سے کوئی رائے کی یا کچھ اس طریقے سے، تو وہ آرٹیکل 187 کے تحت سپریم کورٹ آ سکتے تھے اور مشورہ لے سکتے تھے اس حوالے سے. تو یہ آئین کا آرٹیکل 187 کا حوالہ دیا گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ صدر نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد حکم نامے میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ بہت زیادہ درخواستیں آئیں الیکشن کے انعقاد سے متعلق، اس لیے ان کو سننا پڑا. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا، ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، کہ ہم نے سپریم کورٹ نے مداخلت نہیں کی، بلکہ انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا تاکہ جہاں پر رابطہ ہونا ہے وہاں پر رابطہ ہو جائے. اور پھر آئین کی پابندی کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ آئین کی پابندی اداروں پر لازم ہے. اور پھر اس کے بعد سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے متعلق بھی بات کی گئی، لیکن وہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے تو اس کے اوپر میں ابھی بات نہیں کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ چلیں یہ تو ڈیلیبریشن ہو گئی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو تاخیر ہوگی اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا، کیونکہ ڈی لیمیٹیشنز کا مرحلہ 30 نومبر کو ہوگا. پھر 30 نومبر کے بعد پھر آگے آپ کو پتہ ہے 54 دن درکار ہوتے ہیں تیاریوں کے. تو اس طرح سے ڈیٹ آگے جا کے یہ 8 فروری کی بن رہی ہے. لیکن یہ تاخیر اگر ہے تو اس کا باعث تاخیر پہ تو کچھ ہونا چاہیے نا، کوئی آئینی کور دیا جائے گا یا کیا ہوگا. اس پر آپ کو یاد ہوگا کہ کاکڑ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا تھا، جو کہ نگراں وزیر اعظم ہیں، کہ بھائی آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ تاخیر اگر ہو بھی جائے تو کوئی کام غیر آئینی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس کے اندر اسپیشل سینیریوز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں. اچھا جی، اب یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب سوال تو ہو گیا الیکشنز کا، سارے خوش ہیں، بلے بلے ساری چیزیں. اچھا، کچھ جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں کہ جی اس وقت صرف نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے، اور باقی کسی جماعت کو کسی طریقے سے کوئی اس طریقے سے سپورٹ نہیں مل پا رہی. پیپلز پارٹی اس معاملے میں عام سب سے آگے ہے. اچھا، پی ٹی آئی بھی اس حوالے سے بات کر رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ 9 مئی کا واقعہ اور خان صاحب کے اس سے پہلے وہ سائفر کا معاملہ ہے، وہ ان کے گلے کی ہڈی ایک طرح سے بن کے رہ گیا ہے، بیکاز ہی تھاٹ کہ ہیل گیٹ اوے ود دیٹ، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اور 9 مئی کا واقعہ تو اٹ واز ریئلی امبیرسنگ، اور واقعتاً وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ سے. اور جس طریقے سے لوگوں کو اداروں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے فورس کیا گیا، یا ان کو مطلب بڑی عجیب سی چیز تھی. تو جس نے جو کیا ہے وہ تو بھگتنا پڑے گا. پھر سائفر کے معاملے کو جس طریقے سے اچھالا گیا، وہ آسان اور چیز نہیں ہے اس میں سے خان صاحب کا نکلنا. لیکن بہر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اس میں الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے اور لے گی. ایک اور چیز جو ہے وہ ہے انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا اچانک. اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی اعتراضات آئے، شکایات آئیں کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے، اور آر ٹی ایس کیسے بیٹھا، اور ساری چیزیں. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی کہا گیا. اچھا، ایک تو چیز یہ ہو گئی، لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کہا گیا جی کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں گے،
یعنی کہ ایسی انتخابی اصلاحات ہوں گی جس کے نتیجے میں ہونے والے الیکشنز سب کو قبول ہوں گے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسے انتخابات نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ 1970s کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ بڑے شفاف تھے، لیکن ویسے بحیثیت مجموعی اگر بات کریں تو کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اس پہ مہر لگی ہو کہ یہ انتخابات بڑے صاف اور شفاف تھے۔ ریسنٹ ہسٹری میں تو یہ چیزیں مجھے نظر نہیں آتی، اور اس کے اندر پھر آپ یہ دیکھ لیں، اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ ایک تو یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے کیوں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مطلب اگر الیکشن کمیشن ہی اتھارٹی ہے تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ساری چیزوں کو مینیج کرے، لیکن بہرحال اپنی جگہ۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ مس یوز آف پاور ہوتا ہے، پھر ہراساں جس طرح سے کیا جانا، پھر بیلٹ پیپرز غائب ہونا، پھر ووٹس کا آگے پیچھے ہو جانا، یہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پہ کرنا کیا تھا کہ آپ نے ریفارمز کرنی تھی، آپ نے انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات کرنے تھے، لیکن وہ ہو نہ سکا۔ وہ ایک ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک والا معاملہ، وہ ایک سو کالڈ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آئے تھے، اور وہ بھی ٹھوس بٹر ٹھوسی سلسلہ تھا کہ اس کے اوپر 36-37 اعتراضات تو الیکشن کمیشن نے کر دیے تھے، اور واقعتاً وہ ایک وائبل آپشن نہیں تھا۔ لیکن اس سے ہٹ کے میرا سوال اس وقت صرف اتنا ہے کہ کیا انتخابی اصلاحات کے نتیجے میں ہونے والے، انتخابی اصلاحات نہ ہونے کے نتیجے میں ہونے والے جو انتخابات ہیں، ابھی تو آپ نے خوش ہو گئے کیونکہ الیکشن ہو ہی نہیں رہے تھے نا، تو ہو رہے ہیں تو اب آپ خوش ہیں کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن جو جماعت جیت جائے گی ان انتخابات کے نتیجے میں، کیونکہ ابھی تو پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ایسے جیتیں گے، نون لیگ کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ شیر پھر شیر، ایک باری پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی اس وقت سائڈ پہ ہے، لیکن ان کو بھی امید ہے کہ عوام ان کو ہی سلیکٹ کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی آئی پی پی بھی میدان میں ہے۔ لیکن چکر یہ ہے کہ جو بھی جماعت جیتے گی وہ تو کہے گی کہ جی انصاف ہوا، وہ کہے گی کہ جی ہاں جی نتیجہ صحیح آیا، لیکن باقی جماعتیں جو رولا ڈالیں گی اور ایکسیپٹ نہ کرنے کی بات کریں گی، تو وہ پھر کس طریقے سے، وہ کیا ان انتخابات کی شفافیت پہ سوال نہیں اٹھائیں گے؟ ابھی تو جماعتیں کہہ رہی ہیں جی اگر مینڈیٹ ملا، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ پڑا، یہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہ پڑا، مینس کہ دے آر ایکسپیکٹنگ کہ پیپل آر گونا ووٹ فار دیم۔ پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں، نون لیگ کی ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں، تو اگر یہ ایکسپیکٹیشنز ظاہر ہے ہر کسی کی تو پوری نہیں ہوں گی، تو جو جماعت ہارے گی وہ کس بنیاد پہ نتیجے یہ ایکسیپٹ کرے گی؟ میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ پھر ہی رونا ڈالیں گے، پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور اس میں ایک سمپل سا میرا مفروضہ یہ ہے کہ جب انتخابات کی تاریخ دینے کا جو معاملہ تھا، اس معاملے تک میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے الفاظ میں سہولت کاری کرنا پڑی، حالانکہ معاملہ آئین میں لکھا ہوا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو یہ نہیں کیا۔ تو کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ جو اس کے نتیجے میں ان کے کرائے گئے انتخابی عمل پر یہ جماعتیں بھروسہ کریں گی، اور ان جماعتوں کی مرضی کا نتیجہ نہ آیا تو اس کے اوپر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گی؟ مطلب دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن، میرے خیال میں اس پہ غور ہونا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے کہ کیسے ہوگا یہ سارا کچھ۔ ابھی تک تو کہنا آسان ہے، پتہ چلے بعد میں یہی جماعتیں رو رہی ہوں، پھر معاملات عدالتوں میں جا رہے ہوں، پھر الزامات لگ رہے ہوں سلیکٹڈ۔ ابھی سے ہی آوازیں تو اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ تو سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے نا، آپ نے کیا کیا اس تمام عرصے میں؟ ایک اس معاملے پہ آپ کنسنسس نہیں کر پائے۔